نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ السلام علیکم دوستو آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی عدالت کے انصاف کے بارے میں جانیں گے کیونکہ آج بھی پوری دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا انصاف مشہور ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت لگا کرتی تھی جہاں ہر کوئی انصاف پانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ داؤد علیہ السلام اپنی ذہنیت اور اللہ کے فضل سے ایسے فیصلے کیا کرتے تھے جس سے لوگ خوش بھی ہوتے تھے اور کافی حیران بھی ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا تھا۔ آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک بار دو شخص حاضر ہوئے اور اس میں سے پہلے شخص نے دوسرے شخص پر یہ الزام لگایا کہ اس کی ساری بکری رات میں میرے کھیتوں میں گھس گئی اور ان بکریوں نے میرے پورے فصل کو کھا لیا۔ میری آمدنی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا اور اب اتنی جلدی فصل بھی تیار نہیں کر سکتا کہ جس سے میں اپنا گزارا کر سکوں۔ اب آپ ہی انصاف کریں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کی بھی بات سنی اور یہ فیصلہ کیا کہ سب بکریاں اس کھیت والے شخص کو دے دیا جائے۔ ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر ہی تھی۔ اس کے بعد وہ سبھی بکریاں کھیت کے نقصان والے شخص کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد اس سے دوسرا شخص جس کی بکریاں تھی وہ کافی مایوس ہو گیا اور جب وہ دونوں وہاں سے جانے لگے تب ان کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، جس کے بعد وہ دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بتایا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس فیصلے سے بہتر ایک اور فیصلہ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ تو آپ کو بتا دیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ جب یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا وہ کون سا فیصلہ ہے جو اس فیصلے سے بھی بہتر ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ اس وقت اس فیصلے کے بارے میں اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی ادب کے ساتھ کہا کہ وہ فیصلہ یہ ہے کہ جس کی بکری نے نقصان کیا ہے وہ تب تک اسی کھیت میں کام کرے جب تک اس کی فصل اسی طرح نہ ہو جائے جس حال میں بکریوں نے کھائی تھی، اور جب تک یہ شخص جس کی کھیتی کا نقصان ہوا ہے بکریاں اپنے پاس ہی رکھے گا اور ان کی دودھ کو بیچ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور جب اس کی کھیتی اسی حال میں پہنچ جائے تب اس کی کھیتی اسے واپس کر کے یہ اپنی بکریاں اس سے لے جائے، یہی فیصلہ بہتر ہوگا دونوں کے لیے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا تو آپ بھی مسکرائے اور بولے یہ بہتر فیصلہ ہے اور آپ کو یہ فیصلہ کافی پسند آیا۔ دوستو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے بہت مشہور تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سنا تو آپ دونوں فیصلوں کو سامنے رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلوں کو زیادہ پسند فرمایا، کیونکہ اس میں کسی کا بھی نقصان نہیں تھا۔ اگر سبھی بکریاں کھیت والوں کو دی جاتی تب دوسرا شخص جس کی بکریاں تھیں وہ اپنی آمدنی کا ذریعہ کھو دیتا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا جس سے بکریوں والا بھی خوش تھا اور کھیت والا بھی، جس کی فصل کا نقصان ہوا تھا، اور کچھ وقت کے بعد بکریاں اور کھیتی دونوں واپس ان کے پاس آ گئی جس کے وہ مالک تھے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایسی طاقت اور ذہنیت عطا فرمائی جس سے وہ بڑے بڑے فیصلے چند لمحوں میں کر لیا کرتے تھے اور ایسا فیصلہ کرتے تھے جو ایک عام انسان کی سوچ سے الگ ہوتی تھی، جس سے ہم سب کی بھلائی ہوتی تھی اور کسی کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔
بے شک اللہ کے نبیوں کی شان نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بے پناہ طاقت و قوت کے ساتھ دنیا میں بھیجا، جس سے وہ انسانوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں اور برائی اور اچھائی میں فرق بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا اور نیک انسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔